ٹھیک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند الصلوات. الحمد للہ الذی لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وكان الله سميعا بصيرا. بلند الصلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني قرشي الأبتهي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بلند الصلوات. سب سے پہلے دعا ہے کہ رب کائنات مصطفیٰ و مرتضیٰ کا عظیم خالق، حسنین کریمین اور سیدہ طاہرہ کی عصمت و طہارت کا خالق اللہ عام مومنین کا اس مجلس مظلوم کربلا میں ایک ایک لمحہ تشریف آوری مالک عبادت میں شمار فرمائے. اور دعا ہے رب کائنات مظلوم کربلا کے ذکر کے صدقے سے میرے سمیت میرے سے پہلے ذاکر صاحب کا پڑھنا اور مجھ حقیر ناچیز طالب علم کی طالب علمانہ گفتگو اور آپ حاضرین عزاداروں کا مجلس مظلوم کربلا میں تشریف لانا، میری ماں و بہنوں کا کنیزان زہرا کا مجلس حسین میں آنا،
مالک ہم سب کی عبادت کو درجہ معراج عطا فرمائے۔ اس درجہ معراج کے ساتھ خداوند متعال ہم سب کو محمد و آل محمد کا قرب نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ مجالس ائمہ معصومین علیہ السلام سے قرب کا وسیلہ ہیں، یعنی کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے امام کے قریب ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ مجالس مظلوم کربلا میں آ کر ذکر حسین کو سنے اور روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگے۔ پروردگار، ان آنسوؤں کی قیمت یہ نہیں مانگتا کہ تو مجھے جنت دے، بلکہ یہ مانگتا ہوں کہ جوانان جنت کے سردار کی رضاعت مل جائیں۔ جنت مومن کی میراث کا نام ہے۔ جنت میں یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کروں، ایک ہوتی ہے میراث، ایک ہوتی ہے ملکیت۔ توجہ ہے علی والے؟ میراث اور ملکیت میں فرق ہے۔ ملکیت، جنت کس کی ہے ملکیت؟ بولو بھائی، اب پریشان ہو گئے۔ جنت کس کی ملکیت ہے؟ بولیں گے تو بتائیں گے جی۔ اچھا، کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی، جی کچھ کا عقیدہ کیا ہے؟ جنت کس کی ہے؟ آپ نے کہا محمد و آل محمد کی۔ پریشان دیکھیے، یہی تو مجالس حقیقت میں درس آل محمد ہیں۔ یہی سوال ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق بادشاہ سے اصول کافی میں جب یہ سوال ہوا کہ جنت کس کی ملکیت ہے، مالک کون ہے؟ اب ملکیت کے بھی چند قوانین ہیں۔ مثلا میں موبائل کا کیا ہوں؟ بولو بھئی، مالک ہوں۔ اگر میں موبائل کا مالک ہوں، میرے جانے کے بعد یہ ملکیت کس کی ہو جائے گی؟ میرے بیٹے کی، میرے بیٹے کی۔ یہ ہے ملکیت۔ میرے جو بیٹا ہے اس کی یہ بعد میں میرے جانے کے بعد ملکیت ہو جائے گی۔ ملکیت یعنی ایسی چیز جو مالک کے اختیار میں ہو۔ وراثت میں چند لوگ ہو سکتے ہیں، ملکیت میں زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ ملکیت مخصوص شخصیات کے لیے ہوتی ہے، وراثت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یاد رکھنا، جوانان جنت کے سردار کی جنت ملکیت ہے۔ کیا ہے؟ بولو بھئی، کیا ہے؟ ملکیت ہے۔ عقیدہ رکھ، جنت حسنین کریمین کی ملکیت ہے۔ دینے والا مالک الملک ہے۔ اللہ نے کل اختیار جنت میں داخل کرنے کا حسنین کو عطا کیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ابھی تک بھی نہیں سمجھے، مزید سمجھاؤں۔ اللہ والے جنت میں جائیں گے؟ سوال بڑا مشکل ہے۔ اللہ والے جنت میں جائیں گے؟ جو کہیں اللہ 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 فقط اللہ، جنت میں جائیں گے؟ بھئی سوال مشکل تو نہیں ہے بھائی۔ فقط اللہ اللہ کہنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ معلوم ہوا جنت میں فقط اللہ اللہ کہنے والے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو یہ نہیں کہا کیونکہ میرا نبی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق نبی ہے۔ اس وقت تک بولتا نہیں جب تک اس کی وحی نہ ہو، جب تک اس کا ارادہ نہ ہو۔ اس کے ارادے کے ساتھ میرا محمد بولتا ہے۔ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ الحسن
والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے زمانے کے لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ مجھے اختیار دیا ہے، میں یہ جنت حسنین کے حوالے کر دوں۔ جو چاہتا ہے جنت میراث میری بنے، وہ حسنین کو مانتا چلا جائے، میراث ملتی چلی جائے گی۔ تو معلوم ہوا اللہ والے، فقط اللہ والے، اللہ کی منفی نہیں کر رہے بھائی، فقط اللہ والے جو کہتے ہیں اللہ اللہ، بات شروع سے کہہ رہا ہوں بھئی قرآن نازل ہوا، انما ارادہ شیئن، اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ہو جاتی ہے وہ چیز، کن فیکون ہو جاتی ہے۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، یعنی معلوم ہوا قرآن اللہ کا ارادہ، تورات اللہ کا ارادہ، زبور اللہ کا ارادہ، کلام الہیہ اللہ کا ارادہ، اللہ فعل، کلام فعل، میرے اللہ کے فعل کا نام ہے قرآن۔ جب قرآن سید الکلام ہے تو اللہ نے اس سید الکلام کو محمد کے قلب پہ نازل کر کے زمانے کے لوگوں کو بتا دیا کلام میرا ہے، وارث محمد ہے۔ اللہ بلند آواز سے جواب دے، یا رسول اللہ، یعنی کلام میرا ہے، بولتا میں ہوں، متکلم میں اللہ ہوں، کلام میرا ہے قرآن، لیکن وارث کون ہے؟ اللہ کہتا میں وارث ہوں۔ قرآن کا وارث اللہ کہے میں ہوں، نہیں میری میراث ہے، نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے قرآن کا وارث اپنے محمد کو بنایا ہے۔ اچھا اللہ کی کوئی زبان ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ اللہ کی کوئی زبان؟ کوئی کہے کہ اللہ کی زبان عربی ہے، اللہ پھر ایک زبان پہ محصور ہو گیا، اللہ کی ایک زبان نہیں ہے۔ اچھا بھئی زبان کی بات کی جائے نا کہ اللہ کی زبان ہے عربی، اس لیے اللہ نے قرآن کیا کیا ہے؟ عربی میں نازل کیا۔ آپ میں سے کوئی یا کوئی مفتی، کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی زبان عربی ہے اس لیے عربی میں قرآن نازل کیا۔ پنجابی میں کیوں نہیں کیا؟ فارسی میں کیوں نہیں کیا؟ اردو میں کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا اللہ نے قرآن کو نازل اس لیے کیا مصطفیٰ پر۔ قرآن کے نزول کی گفتگو کل بھی میں نے کی اور آج بھی خداوند نے متعال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات کتاب مبین، انا انزلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم عاقل بن جاؤ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ نے مصطفیٰ کو یہ کہا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے قرآن اس لیے نازل کیا عربی میں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اللہ نے سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ، توجہ ہے علی والے، پھر اللہ نے قرآن کے نزول کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلنا الیکا، اے میرا حبیب ہم نے اس کتاب کو تمہارے اوپر اس لیے نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو گناہوں کے اس اندھیرے سے نکال کے اچھائی کی روشنائی کی طرف لے کے آؤ۔ فقط یہاں تک کام نہیں رکا، اللہ نے کہا میرا حبیب ہم نے تمہیں قرآن اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو اندھیرے
اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے کے آؤ. یا اللہ کس لیے؟ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، إِلَىٰ صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ، ایسے راستے کی طرف جو حمد والا راستہ ہے. اب مصطفیٰ سے پوچھے وہ عزت والا راستہ، جب قرآن بھی آ گیا عزت والا راستہ کیوں کہا؟ جب سب کچھ اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے کیوں کہا اے میرا محمد لوگوں کو گمراہی کے راز سے نکال کے اچھائی کی طرف لے آ، اِلَىٰ صِرَاطٍ عَزِيزٍ حمید کی جانب. مصطفیٰ کہے گا فقط قرآن کافی نہیں ہے، جب تک قرآن کے ساتھ محمد ہو، محمد کے ساتھ صراط حق علی ہو. اچھا مولا علی کا ویسے آخر میں جملہ کہا ہے تو آپ کو چاہیے تھا بڑا پیارا سا نعرہ لگاتے عاشقان علی بیٹھے ہوئے. اللہ یا رسول اللہ ہی معلوم ہوا اللہ اس قرآن کو بھی قبول نہیں کرتا جس میں راستہ نہ ہو. جن کے پاس راستہ نہیں ہے قرآن 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 کہتا رہے، اس کو قرآن فائدہ نہیں دیتا. قرآن ہے ہدایت، علی ہے ہادی. جیو علی حق علی حق علی حق. ابھی بھی کچھ بندے نا ہاتھ نہیں اٹھا رہے، نعرے کا جواب نہیں دے رہے. بھائی دیکھیے ہی علی دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا قرآن کافی نہیں ہے تو مصطفیٰ بھی کافی. بات اگر مصطفیٰ و کتاب تک ختم ہو جاتی تو اللہ یہ نہ کہتا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے. کدھر لے کے آؤ؟ جب قرآن پاس ہے تم بھی چلو، لوگوں کو بھی لے کے آؤ اس قرآن کو ساتھ لے کر. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. معلوم ہوا میرا محمد اس وقت تک چلتا ہی نہیں ہے جب تک پالنے والا نہ کہے، جب تک اللہ نہ کہے. اللہ نے کہا میرے حکم سے ان کو لے کے چل. کہاں؟ اِلَىٰ صِرَاطٍ عَزِيزٍ حمید کی جانب. عظمت والا راستہ، عزت والا راستہ، شان والا راستہ. یہی سوال ہوا مصطفیٰ سے یہ شان والا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا الصراط علی حق، وہ راستہ علی کا راستہ ہے. وہ علی کا راستہ ہے. اب راستہ ہے، ہم روزانہ سورت پڑھتے ہیں نا، سورہ الحمد پڑھتے ہیں نا، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے چکڑالوی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر نماز میں یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم. ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلا چلا چلا، ابھی تک چلے نہیں ہیں. معلوم ہوا ہمارے باقی مکتب کے علماء یہ لکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. ہم کہتے ہیں ثابت قدم رکھ. ہم کیا کہتے ہیں؟ ثابت قدم. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں چلا، یعنی ابھی تک چلے نہیں ہے. اب جیسے یہ سورہ ختم ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، جن پر تیرے انعام نازل ہوئے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوتا ہے. معلوم ہوا راستہ وہ بھی ہے جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، راستہ وہ بھی ہے جن پر اللہ نعمتیں نازل کرتا ہے. اب ہر اہل اسلام ڈھونڈے جن پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ کون ہے، جن پر غضبناک ہوتا ہے وہ کون ہے.
ہم نے تلاش کرنا ہے، ہر اہل اسلام نے تلاش کرنا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نعمتیں نازل کرتا۔ میں نے ایک اہل تسنن عالم دین میرے دوست کے ساتھ پڑھتے تھے ہم کالج میں، تو ایم اے اسلام یاد کیا تو اس میں کافی بحث و مباحثہ ہمارا ہوا کرتا تھا۔ میں نے کہا اللہ نے صراط کے بعد یہ کیوں کہا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو نمازی ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ سارے نمازی چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ اب نمازیوں کے لیے اللہ نعمتیں نازل کر رہا ہے، اس لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ نمازی ہیں، وہ کہتا ہے، میرا دوست کہتا ہے وہ نمازی ہیں۔ میں نے کہا اگر نعمتوں کا نزول نمازیوں کے لیے ہوتا تو نماز کس نے پڑھی ہے بتاتا چلوں۔ محمد کے دشمن نے بھی نماز پڑھی ہے، محمد کے دوست نے بھی نماز پڑھی ہے۔ یہاں پر نمازیوں کی بات ہوتی، کوئی نمازی ایسا بھی ہے قرآن سے ثابت کروں گا جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ کب؟ جب میرے مصطفیٰ نے بلایا کسی کو تو اس وقت وہ بندہ نماز میں تھا۔ مصطفیٰ کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آیا، مصطفیٰ نے کہا آپ کیا لینے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا بتا تجھے نماز بتائی کس نے ہے؟ حیدری، تجھے نماز بتائی کس نے ہے بڑا نمازی؟ بتانا تجھے نماز کتنے بتائی ہے، کس نے تمہیں تمیز دی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے؟ کہتا ہے آپ نے بتایا۔ کہا جب میں نے بتایا ہے بلا تمہیں میں رہا ہوں۔ توجہ ہے علی والے، معلوم ہوا خداوند متعال نے قرآن کے ساتھ وارثان قرآن کے حکم کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا۔ فقط قرآن کافی نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے، یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے قرآن کافی ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ ڈائریکٹلی جب حلق میں اللہ رہتا ہے، جب دل میں اللہ رہتا ہے، آ کے مولوی صاحب کو بتا دیتا، الف الحمد سے لے کے والناس کی سین تک قرآن آ کے مفتی کو بتا دیتا، عالم کو بتا دیتا۔ معلوم ہوا جب اللہ اپنا کلام پہنچانا چاہتا ہے تو ایسے نبی کا انتخاب کرتا ہے، سید الکلام کے لیے سید المرسلین کا انتخاب کر کے اللہ یہ چاہتا ہے اے میرے بندے بھولے بھالے ہیں، یہ کچھ جانتے نہیں ہیں، علوم کا پتہ نہیں ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی اردو ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی توجہ ہے علی والے، کوئی نائجیرین ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ اللہ نے ایک ایسے عبد کا، ایک ایسے بندے کا، ایک ایسی مخلوق کا انتظام کیا، ہم اس کی کلام کو جانتے نہیں تھے، اس نے ہمارے جیسے انسانی لبادے میں محمد کو بھیج کے قرآن کی ٹرانسلیٹ کرا کے ہمیں سمجھایا تم اور ہو وہ اور ہے۔ میرا محمد اور ہے، اور جو ہم ہیں وہ اور ہے۔ میں نے کل نا بیٹھک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو دوستان سے بڑی علمی گفتگو ہوئی، بہت اچھا لگا مجھے۔ تھوڑے دیر چائے پینے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، دوستان سے گفتگو ہوئی تو اس میں بات ہو رہی تھی، بات چل پڑی۔ میں نے کہا میرے عشر محرم میں موضوع میں آئے گی۔ بھائی دیکھیے ایک پرانا دور تھا کہ جب فون کیا کرتے تھے نا، مثلا ٹیلی فون، آج کل تو موبائل آ گئے نا، جدید دور ہے، تو فون پہ کیا ہوتا تھا، ریسیور آپ نے اٹھایا، نمبر ملایا، فوراً بیل گئی، آپ نے بات کی، ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے، باتیں دونوں کی ہو رہی ہیں، آپ کی بات وہ سن رہے اور وہ آپ کی بات سن رہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں۔ اب درمیان میں اس دور میں جب نیا ٹیلی فون آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ شاید تار کے اندر
سے آواز گزر کے نا تو اگلے بندے تک جاتی ہے. بھولے دور تھے نا, اس دور میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تار سے گزر کے جاتی ہے آواز. جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ایک درمیان میں آلہ ہوتا ہے, یہاں سے ایکسچینج میں آپ کی آواز جاتی ہے. کتنی تیز جاتی ہے, کتنی تیز رفتار میں جاتی ہے. ارے بات جو تاریخ تک پہنچنا چاہتے, کتنی تیز آواز پہنچتی ہے. امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے بندہ, لندن میں بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے ٹیلی فون جاتا ہے اور وہاں پہ بات ہو جاتی ہے. کتنی جلدی, 1 سیکنڈ 1 لمحے سے بھی پہلے آواز پہنچ جاتی ہے. کبھی کہیں پہ رکی, ڈسکنٹیکٹ ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں جا کے ہو جاتی ہے, لیکن بات ہوتی ہے. ادھر سے بول رہا ہوتا ہے, وہ والا سن رہا ہوتا ہے, وہ والا ادھر بولتا ہے, یہ سنتا ہے. میں نے کہا بندہ خدا ان دونوں کی آواز کو ربط میں لانے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے جو اس کی آواز کو یہاں تک پہنچاتا ہے, اس کی آواز کو ادھر تک پہنچاتا ہے. یعنی معلوم ہوا ڈائریکٹلی ہم اللہ سے تو پوچھ نہیں سکتے تو کیا کہنا چاہتا ہے, تو کیا بات کرنا چاہتا ہے. ہم اس اللہ کی گفتگو کو نہیں سمجھتے, ہم اس اللہ کے ارادے کو نہیں سمجھتے کہ اس کا ارادہ کیا ہے. اللہ نے اسی ارادے کو, اسی کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ٹرانسلیٹر محمد بنا کے بھیجا ہے. درمیان میں وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے بھیجا ہے. پھر سنو, 2 ملک کے وزیر اعظم اگر بیٹھے ہوں, آپس میں گفتگو کرنی ہو, ہمارے تو پاکستان والے وزیر اعظم کو عربی نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں, تو مجھے حیلی والے کوئی بھی ہو, میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا, وزیر اعظم کو عربی نہیں آتی, اکثر کو نہیں آتی. جو ہمارے فارسی کے ایران کے وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر دفاع ہیں, ان کو فارسی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ان کو اردو بھی نہیں آتی, انگلش بھی نہیں آتی. انگلش کے تو ویسے مخالف ہیں انگریزوں کے, تو وہ جو ہے علی والے. اب جو 2 وزراء بیٹھتے ہیں تو یہ اپنی مارتے ہیں, وہ اپنی مارتے ہیں. نہیں, ادھر سے اردو والا بولتا ہے تو وہ درمیان میں ایک بندہ ٹرانسلیٹ بیٹھا ہوتا ہے, وہ ترکی بھی جانتا ہے, ترکی کی عربی بھی جانتا ہے, عراق کی عربی بھی جانتا ہے, فارسی بھی جانتا ہے, جس کا جو وزیر ہو. یعنی درمیان میں بندہ ٹرانسلیٹ بیٹھا ہوتا ہے. دونوں وزراء کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا, او میرے پیارے انسانوں, او میری پیاری مخلوق, او اشرف المخلوقات مخلوق, میں نے تمہیں اشرف المخلوقات تو بنا دیا, لیکن تم میرے کلام کو بولو سمجھ نہیں سکتے. تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے جیسے انسانیت کے لبادے نے محمد کو ٹرانسلیٹر بنا کے بھیج دیا. ٹرانسلیٹ بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ تمہیں سمجھا سکے. اچھا, اب بعد میں بھی ٹرانسلیٹ وہی ہونا چاہیے جو محمد جیسا ہو. جو محمد جیسا نہ ہو وہ نہیں بتا سکتا کہ قرآن کیا ہے یا قرآن کیا کہتا ہے. اب مصطفیٰ نے فرمایا, کل بھی حدیث کو کوٹ کیا, القرآن مع علی و علی مع القرآن. ارے سنو, اللہ کے اس ارادے کو جیسے میں سمجھتا تھا ویسے علی سمجھتا ہے. حیدری یا علی, یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بزرگوں, مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. یہ ہے علی کی محبت میں عشق میں غرق ہو جانا. علی کی محبت میں جب علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں. بھائی میں نے ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا, بہت بڑا مجمع تھا نوشہرہ ورقہ میں. وہاں پہ نا مکس لوگ زیادہ مجھے سنتے ہیں, جو اہل تسنن برادران ہوتے ہیں وہ بھی اکثریت مجلس سننے آتے. جب میں جاتا ہوں اس علاقے میں تو نا وہاں پہ میں نے یہ بیان کیا, میں نے کہا بھائی اسلام میں فرقے ہیں ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 70 یا 72 فرقے ہوں گے, اس حدیث کے بارے میں علماء کا اتفاق نہیں ہے. لا تفترق امتی, امت میں کوئی فرقہ
بولو بھئی، نہیں ہے۔ اکثر علماء کا اس حدیث پہ اتفاق نہیں ہے جو 72 فرقے ہوں گے، 71 جہنمی ہوگا، ایک بولو جنتی ہوگا۔ اس حدیث پہ جید علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ اگر نبی نے اپنی زندگی میں ہی فرقے بنا دیے تو نبی تو رحمت العالمین تھا، نبی نے فرقے نہیں بنائے، یہ بعد میں فرقے بنتے چلے گئے۔ کسی نے کوئی دکان کھول لی، کس توجہ ہے علی والے، میرے نبی نے کوئی فرقے نہیں بنائے۔ اگر ہم اپنی بات کریں، کہیں باہر نہیں جاتے، اپنی بات کریں، میں نے کہا تھا کہ ٹیشو منگوا لیا کریں، ذرا ڈسٹربنگ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات، اللہم صلی اللہ محمد۔ پانی اور ٹیشو ذرا منگوا لے، ٹیشو اور پانی منگوا لے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات، اللہم۔ توجہ ہے علی والے، ہمارے اندر کچھ فرقے بن چکے ہیں نہیں، بن چکے ہیں۔ میں نے جب ریسرچ کی اپنے مکاتب فکر کے علماء، باقی علماء کی کتابوں کو جب پڑھا تو کم سے کم 13 فرقے ہم میں پائے جاتے ہیں، اور 2 جو زیادہ عروج پہ نا اس وقت، جو ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ الحمدللہ، میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا، آپ میں سے نہ کوئی مقصر ہے اور نہ ہی آپ میں سے کوئی غالی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے نہ کوئی مقصر ہے اور نہ ہی کوئی غالی ہے۔ غالی بھی جہنمی ہے، مقصر بھی جہنمی ہے۔ یہ بات اچھی لگی ہے تو سبحان اللہ تو کہتے، بزرگوں کو اچھا لگا ہے، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے۔ آپ شیعہ علی کے حق میں بات کر رہا ہوں، نہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی مقصر ہے، نہ کوئی اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی غالی ہے۔ مقصر کسے کہتے ہیں اور غالی کسے کہتے ہیں؟ غالی وہ انسان ہے کہ جو علی کو اللہ کہتا ہے، اللہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ غالی ہے۔ اور غالی جہنمی مخلوق ہے۔ اور مقصر کسے کہتے ہیں؟ مقصر اسے کہتے ہیں نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، 2 کتابیں پڑھ لے اور کہے میں نمازی بن گیا اور علی بھی میرے جیسا تھا۔ توجہ ہے علی والے؟ میں نے پہلے بات کی ہے، آپ میں سے نہ کوئی مقصر ہے نہ کوئی غالی ہے۔ اور جو بندہ مقصر کا لفظ اس منبر پہ آ کے کرتا ہے، وہ سب سے بڑا مقصر خود ہوتا ہے۔ کہ فلاں مقصر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں مومن ہے۔ اس منبر پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں مقصر ہے، فلاں غالی ہے، فلاں کے ساتھ نہ ایسے کرنا۔ یہاں تک کہ منبر پہ کہا جاتا ہے، منبر پہ عشرہ محرم ہے اور مومنین یہاں پہ جمع ہیں، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آج کل کا سسٹم بن چکا ہے، منبر پہ کوئی فلاں مقصر ہے، فلاں غالی ہے۔ بھائی علی کو ہم ویسے مانتے ہیں جیسے اس نے کہا، جیسے اس نے کہا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ پانی ٹھنڈا ہے، تازہ پانی چاہیے۔ بشک یا رسول اللہ، حیدریہ۔ اچھا، ہم نے علی کو کس کے کہنے سے مانا ہے؟ سوال میری قوم کے نوجوان بچوں سے سوال، ہم نے مولا علی کو کس کے کہنے سے مانا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نبی کو دیکھا ہے، کتابوں کے ذریعے حدیثیں پہنچی، قرآن میں تذکرہ ہوا، قرآن نے بھی کہا، نبی کی حدیث نے بھی کہا۔ قرآن میں آیات نے گواہی دی اور انہی آیات کی تفسیر محمد کی حدیث نے کی، اس لیے ہم نے علی کو مانا۔ اچھا، ہم علی مولا کو مانتے ہیں نا، ماننا ایمان ہے، ماننے کے ساتھ عمل کرنا یہ دلیل ہے۔ میں مانتا ہوں علی حق ہے، علی حق ہے، علی سچ ہے، علی سب کچھ ہے،
علی 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 ہے، توجہ کرنا علی والے، بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. علی علی ہے، علی سب کچھ ہے، علی سب کچھ ہے، توجہ میری طرف کرے. علی سب کچھ ہے، علی چاہے تو کسی کو اولاد دے دے. چپ کر گئے ہو؟ اچھا بندے چپ کر گئے، کیوں؟ پریشان ہو گئے ہو؟ علی چاہے تو اولاد دے دے، علی دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، دے سکتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو علی چاہتا ہے اس کی چاہت بن جاتی ہے. اچھا میں یا علی مدد پہ نا، یا علی مدد پہ قسم سے 217 ایسی آیات پیش کر سکتا ہوں جس میں فقط یا علی مدد ہے. حیدری علی سے مدد مانگو، کسی مصلی سے مدد مانگ لو، کوئی شرک نہیں ہے. علی سے مدد مانگنا شرک ہے. آپ تجھے دکھاؤں قرآن میں کئی مقامات پہ علی سے مدد مانگی گئی. تو علی کی بات کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں ابو طالب نے بھی محمد کی مدد کی نہیں کی؟ جن کو جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے مدد کی. قرآن کہتا ہے اے محمد ہم نے تمہاری یتیمی کو دور کرنے کے لیے، یتیمی کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ابو طالب کو چن لیا. چنا یا نہ چنا؟ چنا. مدد کس سے لی؟ اللہ نے کہا ابو طالب کو چنا. معلوم ہوا جب ابو طالب اس کا چنا ہوا ہے تو پھر سنو نصیر جو بن کے آیا وہ کون تھا؟ یہ کل انشاءاللہ مفصلاً گفتگو کروں گا. ہوا یہ اعلان نبوت کیا. صلوات پڑھ دیجئے مولا کی ذات پہ. یہ کرسی پیچھے کر دیں. اللہ جی آج توجہ ہے علی والے. میں جناب ابو طالب پہ بھی ایک خمسہ پڑھا تھا بلدیہ کراچی میں. آپ آج کل تو سسٹم یہ ہے نا، کراچی والا چاہے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو نہ ساتھ کراچی لکھوا لے تو ہمارا مجمع بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو توجہ کرنا علی والے، وہاں پہ میں نے خمسہ پڑھا تھا، اس میں بھی یہ جملہ میں نے ایڈ کیا تھا. ہوا یہ اعلان نبوت ہوا، جیسے اعلان نبوت ہوا تو لوگ دشمن بن گئے. کون سے لوگ دشمن بن گئے؟ مشرک، کافر، یہودی، نصرانی. عیسائی بھی دشمن بن گئے، یہودی بھی دشمن بن گئے. مشرک آلریڈی دشمن تھے، اگرچہ وہ اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھا کرتے تھے، لیکن جیسے یہ اعلان نبوت کیا فوراً کیا ہو گئے؟ دشمن بن گئے. اعلان ہوا. بہرحال ان مشرکین مکہ کے بچوں نے پلاننگ کرنی. روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تبلیغ کے لیے نکلتے تو ان کے بچے کنکریاں اٹھا کے مصطفیٰ کو مارتے. ایک دفعہ لہولوان ہو کے نا، جسم خون سے تر ہے، آپ گھر میں تشریف لائے. ابو طالب نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی حالت کس نے بنائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مشرکین مکہ کے بچوں نے پتھر مارے ہیں. قسم رب کائنات کی علی کے بابا کو جلال آیا. دیکھ کے کہتے ہیں اے محمد میں نے اللہ سے علی کو کس لیے مانگا تھا، اب علی کی زندگی میں کوئی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا. کیا کیا؟ حکم کیا صبح آپ نے تبلیغات کے لیے جانا ہے، اکیلے نہیں جانا، اب آپ کے ساتھ علی جائیں گے.
دلیل دینے لگا ہوں بہت بڑی، اور یہی دلیل آخر عشرے تک چلے گی کہ امام کہتے کسے ہیں۔ اب کیا ہوا، صبح کا وقت ہوا، مصطفیٰ کے ساتھ مرتضیٰ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد رات کو ہی پیغام مل گیا ابو طالب کی طرف سے علی کو کہ اے علی، صبح تو نے تبلیغات کے لیے محمد کے ساتھ جانا ہے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، اس بچے سے لے کے آخری فرد تک، بہت بڑا فضائل کا جملہ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا پورے عشرے کی محنت میری قبول ہو جائے گی اور آپ کی معراج کی بلندیاں مزید معراج کی طرف جائیں گی۔ موالین حیدر کرار علی نے اسلحہ سنبھالنا شروع کیا۔ علی کا اسلحہ کوئی میزائل نہیں تھا، کوئی راکٹ لانچر نہیں تھا، کوئی کلاشن کوپ نہیں تھی، علی کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، چھوٹا سا سن ہے میرے مولا امیر بادشاہ کا۔ میرے مولا نے چھوٹی چھوٹی جیبوں میں کھجور کی گٹھنیاں بھرنا شروع کی، گٹھنیاں بھر کے میرے مولا دونوں جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ ارے بچپنے والا کھیل ہے نا، میں کہتا ہوں بچے جب کھیلا کرتے تھے کھجور کی گٹھنیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اب عجیب فلسفہ ہے، علی بادشاہ نے اسلحہ سنبھالا، دونوں جیبیں بھری ہوئی ہیں، مصطفیٰ آگے آگے، مرتضیٰ پیچھے پیچھے، آگے آگے رسول ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے، آگے آگے رسالت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے۔ علی کے عشق میں غرق ہونے والا اپنا ہاتھ اٹھائے گا۔ اب آگے آگے رسالت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے، سامنے امامت اور رسالت کے دشمن ہیں۔ اب سامنے رسالت کے دشمن ہیں، ان کے بچے ہیں، انہوں نے کیا کیا، کنکریاں محمد مصطفیٰ کی طرف ماری۔ ابھی محمد مصطفیٰ تک کنکریاں نہیں پہنچی تھی، ادھر سے ید اللہ بڑھا، علی نے وہ گٹھنیاں نکالی، ان بچوں کی طرف پھینکی، جیسے ہی پھینکی ان بچوں کی پیشانی سے گزری اور پیچھے کی طرف گزر گئی۔ کوئی بندہ پریشان ہوگا، کوئی بندہ سوچے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میں بلدیہ میں عشرہ پڑھ رہا تھا، اہل سنت وہاں پہ موجود تھا، دیکھ کے کہتے آغا صاحب میرے علم میں اضافے کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ گٹھنی پھینکے، پیشانی پار کر جائے، خون جاری ہو جائے۔ میں نے کہا اے بندہ خدا بتا تجھے قرآن آتا ہے؟ کہتا ہاں جی میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا سورہ فیل پڑھ، جا کے میرا جملہ سننا، سورہ فیل پڑھ۔ اس میں اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب کعبہ کی حفاظت کے لیے، ابراہوں کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے پاؤں میں کنکریاں بھیج کے اللہ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو فنار کر دیا تھا، وہ تھے کعبہ کی حفاظت کرنے والے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ ابابیل کنکریاں پھینکے ہاتھی بھوسا ہو سکتے ہیں، یہ تو ید اللہ تھا۔ ایسے نہیں، ترتیب کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آنری اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایسی علی کی اولاد کربلا میں ایسے رلی، جنگل میں سیدزادیاں رل گئی۔ میری سیدزادیاں مائیں بہنیں تشریف فرمائیں، بیٹیاں تشریف فرمائیں۔ اس وقت سے سادات کی عزت خاک میں مل گئی ہے جب سے زینب نے مدینہ چھوڑا ہے۔ میں قربان جاؤں سادات وغیرہ سادات۔ آج 5 محرم گزاری ہے نا، میرا دل چاہتا ہے میں اس مظلوم کا مصائب پڑھوں کہ جس کو قاصد امام حسین کہتے ہیں، سفیر امام حسین کہتے ہیں، اور بعید نہیں ہے یوں کہوں کہ نائب امام کہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں،
اتنا عظیم ہے مسلم بن عقیل. اس سے اندازہ لگا لو جس نے یہ کہہ کے بھیجا ہو کوفے کے لوگوں کو، اے کوفے کے لوگوں یہ نہ سمجھنا مسلم آ رہا ہے، ایسے سمجھنا میں حسین آ گیا. اجرکم اللہ. انشاءاللہ کسی غم میں نہ روئیں. میں ہاتھ دو جوڑ کے التجا کرتا ہوں، رونے کے لیے میں آپ کو کہوں نہ کہوں، کریا کرنا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے علماء 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. شہادت ہے مومن کے لیے. مجلس پڑھتے ہوئے جا رہے تھے واپس. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی سانس ختم ہو جائے. قسم رب کائنات کی، وہ قیامت کے دن اس کی آنکھ میں آنسو نہیں ہوگا جو مجلس حسین میں بیٹھ کے روتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق کا فرمان گرامی ہے. میں قربان جاؤں. مسلم بن عقیل کو نائب بنا کے بھیجا. جب مسلم جانے لگے نا، بی بی رقیہ فرماتی ہے، علی کی بیٹی فرماتی ہے، مسلم میں یہ نہیں کہتی کہ تو نہ جا، میں کہتی ہوں تو اکیلا نہ جا، اپنے ساتھ میرے 2 بیٹے لے جا. یہ تیرا سہارا بنیں گے، تو ان کا سہارا بنے گا. بس عزیزانو مفصل مصائب ہے. جوڑی کی شہادت میں پرسوں پڑھوں گا، لیکن آج دل کرتا ہے میں اس ہستی کی شہادت پڑھوں. عزیزانو مسلم بن عقیل جب تاریخ کہتی ہے یہ 8 ذی الحجہ کا دن گزرا تو امام کے نائب نے نماز پڑھائی کوفے میں. مغرب کی نماز میں 3 صفیں تھی. جب عشاء کی نماز پڑھائی تو 3 لوگ تھے. عزادارو حالات اتنے بدلے. ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، مختار ثقفی کو گرفتار کر لیا گیا. اب حسین کا نائب کوفہ کی گلیوں میں ایسے پھرتا رہا جیسے کوئی مسکین و غریب ہو، جیسے کوئی مسافر ہو، اللہ راسی ہو. عزاداروں تھک کے نہ میرا مولا دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گئے. ایک عورت نے دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، جس کا تاریخ میں طوع نام لکھا گیا. اس نے جب دروازہ کھولا دائیں دیکھا بائیں دیکھا. جب دائیں دیکھا نا تو ایک مسافر بیٹھا ہوا دکھائی دیا. دیکھ کے کہتی ہے، اے بندہ خدا اپنے گھر چلا جا، کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، اور جو گھر والے گھر سے آئے ہو نا بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہو، ذرا خیال کرنا. جب مسلم کو یہ کہا ہوگا گھر چلے جاؤ، مسلم نے کیا کہا؟ رو کے کہتے ہیں، بی بی میرا کوئی گھر نہیں ہے، اجرکم من اللہ، میں مسافر ہوں، میں اللہ راضی ہوں. جلدی سے گئی، چراغ لے آئی. چراغ لا کے غور سے دیکھا، کہتی ہے میں بھولتی ہوں تو رقیہ کا شوہر ہے. ہمیں قربان ہوں جس نے ہے کہ یہ انشاءاللہ کسی غم میں نہ روئیں. اور مولا حسین کے جو نائب کے غم میں نہیں روتا، حسین فرماتے ہیں اس کا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا. جو میری شہادت پہ تو روئے، کربلا کے پہلے شہید کی شہادت پہ نہ روئے. میں قربان جاؤں. میرے مولا نے کہا ہاں میں رقیہ کا شوہر ہوں، میں علی کی بیٹی کا شوہر ہوں. بس اذانوں کا ٹائم ہو رہا ہے. اس نے بسم اللہ پڑھ کے مسلم بن عقیل کو گھر لے آئی، بستر بچھایا، کھانا بنایا، انتظام کیا کھانے کا. جناب مسلم نے سوال کیا، اے دعا تو مجھے پہچانتی کیسے ہے؟ کہتی ہے پچھلی دفعہ جب ہم حج کرنے گئے تھے نا تو ہم مدینہ بھی گئے تھے، تو آپ کی زوجہ مجھے علیحدہ حجرے میں لے گئی. رو کے کہتی ہے
اے توآ ہو سکتا ہے امیر غریب ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں، اگر ہم تیرے شہر کوفہ میں آئے پہچان لے گی، اگر میں یا میرے بچے آئیں تو پہچان لینا۔ اس وقت یہ کہا میرا شوہر آئے اس کو پناہ دے دینا۔ اور میں کہتا ہوں یہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کیسے رقیہ نے کہا، میں کہتا ہوں ہاجرہ کون تھی؟ نبی کی ماں تھی، نبی کی زوجہ تھی، اور یہ کس کی بیٹی ہے؟ علی کی بیٹی ہے۔ جانتی ہوگی کہ جائے گا میرا مسلم۔ بس عزادارو، مسلم کی خدمت کی، یا اس کا بیٹا رات کے اندھیرے میں واپس آیا، اس کو پتا چلا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل ہے، اس نے ابن زیاد کے دربار میں جا کے اطلاع دی کہ جس مسلم کو تم ڈھونڈ رہے ہو نا وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ عزادارو، صبح کا وقت نماز شب کا ٹائم تھا، نماز تہجد کے لیے تیرا اور میرا آقا و مولا مسلم بن عقیل مصلی عبادت پہ آیا، نماز تہجد پڑھی، نماز فجر کا وقت ہوا۔ جب نماز واجبہ پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت تھی، یا گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کانوں تک پہنچی، جلدی سے میرے مولا نے نماز کو مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد اسلحہ سنبھالنا شروع کیا۔ عزادارو، اسلحہ پہن کے نیام سے تلوار نکال کے صحن میں آ کے میرے مولا کھڑے ہو گئے۔ جناب توآ آگے آئے، کہتی ہے مولا کدھر جاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں توآ باہر فوج ہے، میں حسین کا نائب ہوں۔ یہ توآ کہتی ہے مولا کسی کی جرت نہیں ہے کوئی میرے گھر میں داخل ہو، حسین کا نائب اچھا بین کر کے رو کے فرماتے ہیں توآ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی غیر محرم آپ کے گھر میں آئے، میں کہوں گا مولا اس وقت ہوتے اور جب شام غریباں ہو 11 گھوڑے سوار، اجرکم من اللہ، بین بلند کرو، 11 گھوڑے سوار جو ہاتھوں میں نیزے لے کر آئے، زینب کے سر سے چادر اتاری اور کہتے ہیں لوٹ لو چادر، ان کا غازی مارا گیا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، مسلم بن عقیل گھر سے باہر آئے، میرے مولا نے جنگ کی، اتنی جنگ کی 3000 کے لشکار نے جب جنگ کیا، لاشیں گرتی دکھائی دیا، سر اڑتے دکھائی دیے، ابن زیاد کی طرف ایلچی گیا اور فوج بھیج، یہ کمینہ کہتا ہے ایک بنی ہاشم کا جوان ہے جو تم سے نہیں مارا جا رہا۔ عزادارو، جنگ ہوتی رہی، مفصل جنگ ہے میرے مولا کی، جنگ لڑتے میرے مولا ایک دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے۔ عزادارو، جب دیوار کا سہارا لیا، مسلم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے اور جس نے موت کی پٹی باندھی ہوئی ہے اور جس کا پہلو پہ ہاتھ ہے، رو کے کہتی ہے مسلم میرا لال دیوار چھوڑ دے، اور کوئی کمینی عورت ہے جو تجھے چکی کا پتھر مارنا چاہتی ہے۔ عزادارو، مسلم ہٹے، رو کے کہتے ہیں کون ہے جو مشکل وقت پہ میری مدد کرنے آئی ہے؟ رو کے کہتی ہے میں محمد کی بیٹی۔
اجرکم من اللہ. اور بلند کرو آواز نا, اور بلند کرو آواز. ہو میں محمد کی بیٹی آ گئی, ہو میرا لال تو اکیلا مارا جا رہا ہے. عزادارو, ان ملونوں نے سازش کے ساتھ مسلم کے پیچھے گڑھا کھودا. مسلم لڑتے لڑتے گڑھے میں گر گئے. روایات بہت زیادہ ہیں, مر جائیں گے اگر روایات مکمل پڑھوں. تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے مسلم لڑتے تھے کمینی عورتیں کوفہ کی انگارے پھینکتی تھی, وہ کہتی تھی مارو باغی ہے, کہتی تھی مارو باغی ہے. اگر رونا نہیں آتا سر جھکا کے بیٹھ جا, رونا نہ آئے ہے ضرور کرنا. میرے الفاظ محتاج نہیں ہیں حسین کے مصائب کے لیے, مسلم بن عقیل کے مصائب کے لیے الفاظ کافی نہیں. میں کہتا ہوں ایک دفعہ کوفے کی طرف اپنا ذہن لے جا, ضرور روئے گا, ضرور گریا کرے گا. اب جناب مسلم گڑھے میں گرے, انہوں نے گرفتار کیا, مسلم بن عقیل کو دربار میں لے آئے. مسلم بن عقیل جب آئے, ایک سپاہی کہتے ہیں مسلم ہمارے امیر کو سلام کر. جب کہا ہمارے امیر کو سلام کر, سینہ تان کے کہتے ہیں میرے امیر کا نام حسین ہے. اجرکم من اللہ, بلند بین کر کے, میرے امیر کا نام حسین ہے. جیسے جو میرے مولا گھوڑے پہ سوار تھے, رو کے کہتے مسلم تو نے مجھے دشمن کے بھرے دربار میں امیر کہا ہے, میں حسین تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیام قیامت تک لوگ تجھے امیر کہیں گے, مجھے غریب. اجرکم من اللہ, لوگ مجھے غریب کہیں گے. عزادارو, جناب مسلم کے لیے انہوں نے ایجاد کیا کہ مسلم بن عقیل کو بیت العمارہ کی چھت پہ لے جایا جائے, شہید کر دیا جائے. عزادارو, تاریخ کہتی ہے ان ملونوں نے پوچھا مسلم تمہاری آخری کیا خواہش ہے؟ مسلم کہتا ہے مجھے پانی دو, میں بڑا پیاسا ہوں. پانی لیا, ہونٹ کٹے ہوئے تھے, جب پانی کے اندر ہونٹ گئے پانی خون آلودہ ہو گیا. پانی کو ریت پہ گرا کے کہتے رزن بے قضائی و تسلیم لامرے. اب نانا محمد مجھے حوض کوثر پلائے گا. اب عزادارو, تاریخ کہتی ہے دوسری کوئی شرط, میں مقروض ہوں, میرا قرض ادا کر دینا. کوئی اور شرط, کہا ایک اور پیغام ہے, کوئی جائے حسین کو کہہ دے حسین کوفے نہ آئے, کیونکہ حسین اکیلا نہیں, حسین کے ساتھ زینب ہے. ہو زینب شرم و حیا کی ملکہ ہے, اور یہ بے غیرت لوگ ہیں. اجرکم من اللہ. ابھی بھی آواز بلند نہیں, آواز بلند کرو تاکہ قبر میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے. ہر کسی کی قبر منور ہو جائے گی. اس کی قبر میں چاہے کنیزان ہو چاہے غلام ہو, اس کی قبر میں حسین آئیں گے جو حسین کو روتا ہے. عزادارو, تاریخ کہتی ہے حکم ہوا بیت العمارہ کی چھت پہ لے جایا جائے. مسلم بن عقیل چلتے آ رہے, بیت العمارہ کی سیڑھیاں چڑھتے آ رہے. عزادارو, چند سیڑھیاں چڑھے, انگلی کا اشارہ کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ جو انگلی کے ساتھ سلام کرتے ہو یہ مسلم بن عقیل کی سنت ہے. جب سلام کیا حسین گھوڑے پہ تھے, کہتے ہیں وعلیکہ السلام یا مسلم. عباس کا گھوڑا مسلم کے قریب جناب حسین کے قریب تھا. عباس کہتے ہیں مولا
کوئی پاس نہیں ہے، سلام کا جواب کسے دے رہے؟ آواز آئی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اب اکبر کے بابا نے گھوڑا روکا، عباس بھی گھوڑے سے اترے۔ اب بہت بڑا مصائب کا جملہ ہے، ابھی بھی اگر آنکھ نم نہ ہوئی گناہوں کی معافی مانگنا۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے حسین بھی گھوڑے سے اترے، عباس بھی گھوڑے سے اترے۔ حسین مٹی پہ بیٹھے رو کے کہتے ہیں عباس میرے قریب، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ حسین نے 2 انگلیاں دراز کی۔ عباس نے کیا دیکھا؟ مسلم بن عقیل ہے، بیت اللہ مارا کی چھت ہے، مسلم نے سر جھکایا ہوا ہے، ایک ملعون کے ہاتھ میں تلوار ہے جو مسلم کا سر قلم کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ عباس قدموں میں گر گیا، دیکھ کے کہتا ہے مولا زمین کی ترابوں کو کھینچ، میں نے کوفہ جانا ہے۔ حسین فرماتے ہیں عباس کیا جا کرے گا؟ کہتا ہے میں اپنے بھائی کو بچا لوں گا، اور میری بہن کا گھر اجڑ رہا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ میری بہن رقیہ کا گھر اجڑ رہا ہے۔ عزادار حسین فرماتے ہیں صبر کے ساتھ بلند بہن کر کے رونا، ہو سکتا ہے تیرے ساتھ عباس بھی موجود ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین فرماتے ہیں عباس ایک مرتبہ پھر دیکھ۔ جب عباس میں کہتا ہوں گھر تک رو گے، بہت بڑا مصائب کا جملہ۔ جناب حسین فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر دیکھ۔ عباس نے کیا دیکھا؟ مسلم کا سار تن سے جدا ہو گیا، زمین کی طرف آ رہا ہے۔ عباس کہتا ہے مولا مجھے کوفے پہنچا۔ حسین فرماتے کیا جا کرے گا؟ رو کے کہتے اپنے بھائی کا سارا اپنی جھولی میں لے لوں گا۔ حسین فرماتے عباس بیت العمارہ کے بازار میں دیکھ۔ جب عباس نے دیکھا مولا فرماتے کیا دیکھ رہے ہو؟ رو کے کہتے مولا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے اور جس نے چادر بڑھائی ہوئی ہے۔ رو کے کہتی آؤ میرا مسلم۔ حسین فرماتے عباس او میری ماں زہرا علی لعنت اللہ وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات